السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احباب، ہدایت النو کے اسباق کے ساتھ میں ہوں محمد عقیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل خبر ان و اخواتها وهي ان وكأن ولكن وليت ولعل، فهذه الحروف تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسم ان، وترفع الخبر ويسمى خبر ان، فخبر ان هو المسند بعد دخولها، نحو ان زيدا قائم، وحكمه في كونه مفردا وجملة ومعرفة ونكرة كحكم خبر المبتدأ، ولا يجوز تقديم أخبارها على أسمائها إلا إذا كان ظرفا، نحو ان في الدار زيدا لمجال التوسع في الظروف۔ یہ فصل ہے ان اور اس کے اخوات کی خبر کے بارے میں۔ ان اور اس کے اخوات کی خبر اور اس کے اخوات ان کا ان، لیکن، لیتا، لعل ہیں۔ پس یہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ پس یہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور اسے ان کا اسم کہا جاتا ہے، اور خبر کو رفع دیتے ہیں اور اسے ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ پس ان کی خبر وہ مسند ہوتی ہے ان کے دخول کے بعد، جیسے ان زیدن قائم، اور اس کا حکم اس کے مفرد ہونے میں، جملہ ہونے میں، معرفہ اور نکرہ ہونے میں مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے، اور ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، ہاں مگر جب یہ ظرف ہوں، جیسے ان فی الدار زیدن لمجال توسع فی الظروف، بوجہ گنجائش ہونے کے ظرف میں وسعت کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو احباب، آج کے سبق کے اندر مصنف رحمہ اللہ مرفوعات کی ایک اور قسم آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، اور وہ ہے حروف مشبہ بالفعل کی، کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہوتی ہے یہ بھی مرفوعات کی قسم میں سے ہے، اور یہ بھی مرفوعات میں داخل ہے۔ بات کرتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کی۔ حروف مشبہ بالفعل ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل کے ساتھ مشابہ ہوتے ہیں، وزن میں بھی، عمل میں بھی مشابہ ہوتے ہیں، ان کی مشابہت ہوتی ہے فعل کے ساتھ، اور معنی میں بھی مشابہت ہوتی ہے۔ وزن، عمل اور معنی، ان تینوں کے اندر جو ہے ان کی مشابہت ہوتی ہے فعل کے ساتھ۔ مثلا ان جو ہے یہ مادہ کی طرح ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ باقی انشاءاللہ تفصیل باقی کتابوں کے اندر پڑھ لیں گے، میں مختصراً بتا رہا ہوں۔ اور ان کا معنی ہے حقق، تو حقیقتاً، یقیناً، بے شک، اور حقق تو فعل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے۔ اس طرح باقی بھی ہیں، ان کی بھی اپنے الگ الگ مشابہتیں ہیں۔ تو اور عمل میں مشابہت اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح فعل دو اسموں میں سے ایک کو رفع دیتا ہے فاعل کو، اور دوسرے مفعول کو نصب دیتا ہے، تو اس طرح یہ بھی جو ہے ایک ان حروف مشبہ بالفعل ایک اسم کو نصب دیتے ہیں، ایک کو رفع دیتے ہیں، لیکن چونکہ فعل کا عمل ہوتا ہے، فعل پہلے کو رفع دیتا ہے فاعل کو، اور مفعول کو نصب دیتا ہے، لیکن یہ پہلے کو نصب دیتے ہیں اور دوسرے کو رفع دیتے ہیں، تو اس وجہ سے فعل سے مشابہت تو ہے، لیکن مشابہت کمزور ہے۔ یہ مشابہت کمزور ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، آگے آپ کو کام آئے گی۔ تو اس وجہ سے مشابہت کمزور ہے کہ مکمل طور پر، کلی طور پر مشابہت نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی الٹی ہے، بہرحال مشابہت ہے صحیح، تو اس لیے یہ مشابہت ہے لیکن کمزور ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے اسے ان تینوں وجہ سے، وزن، عمل میں اور معنی کی وجہ سے، ان تینوں مشابہتوں کی وجہ سے ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ کون کون سے ہیں ان کے اخوات؟ کون سے ہیں؟ ان، کأن، لیتا، لیکن، لعل، یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ تو مصنف نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، زید قائم تھا اس پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا کو نصب دیتے ہیں، ان زیدن کر دیا، اور خبر کو رفع دیتے ہیں، قائم کو رفع دے دیا ہے۔ اور ان زیدن قائم کی ترکیب آپ کو بتا دی کہ ترکیب میں آپ اسے کیسے کہیں گے۔ تو ان زیدن قائم یہ نہیں کہیں گے کہ ان حرف مشبہ بالفعل اور زیدن مبتدا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ زیدن کو کہیں گے کہ زیدن اسم ان، اور قائم کو خبر نہیں کہیں گے، بلکہ قائم کو کہیں گے خبر ان، قائم ان کی خبر ہے، عام اس کو مطلق خبر ہم نہیں کہیں گے۔ تو یہ ترکیب کرتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔
اچھا، ان کی خبر جو ہے یہ مسند ہوتی ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد، ان حروف کے دخول کی جیسے گویا کہ دوبارہ مسند بن رہی ہے، پہلے یہ مسند تھی لیکن اب گویا کہ ان حروف کے دخول کی وجہ سے دوبارہ مسند بن رہی ہے۔ آگے اس کا حکم بیان کر دیا مصنف نے کہ خبر مفرد ہوگی، ہو سکتی ہے، یا جملہ ہو سکتی ہے، پھر جملہ فعلیہ، اسمیہ، ظرفیہ، شرطیہ وغیرہ جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ مفرد ہوگی یا جملہ ہوگی، معرفہ ہوگی یا نکرہ ہوگی، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو کہتے ہیں یہ بالکل ہو بہو عام مبتدا خبر کی جو بات تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کے مفرد ہونے میں، جملہ ہونے میں، معرفہ کب ہوگی، نکرہ کب ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں وہاں پیچھے، تو بالکل اسی طرح یہ چیز بھی ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ مبتدا پر خبر کو مقدم کر، مبتدا عام مبتدا خبر میں ہم خبر کو مقدم بھی کر دیتے ہیں مبتدا پر، جائز بھی ہے، اور مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں، یہ درست تھا، لیکن اس صورت میں، ان حروف میں، ان اور اس کے اخوات کی خبر کی صورت میں، اس صورت میں آپ خبر کو مبتدا پر مقدم نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ حروف مشبہ بالفعل کا جو عمل ہوتا ہے نا، یہ ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو یہ اپنی درست حالت میں ہوں، اپنی جگہ پر ہوں، مبتدا اپنی جگہ پر ہو، خبر بعد میں ہو، تو پھر تو یہ عمل کر سکیں گے، لیکن اگر ان کی ترتیب تبدیل کر دی جائے تو ان کا عمل ضعیف ہوتا ہے، ان کا عمل خراب ہو جاتا ہے، اس لیے اس طرح درست نہیں ہے خبر کو مقدم کرنا، ان وغیرہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز درست نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ جب خبر ظرف واقع ہو، خبر ظرف ہو، ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو، تو چونکہ ظرف کثیر ہوتی ہیں، زیادہ استعمال ہوتی ہیں، کثیر الاستعمال ہیں، تو پھر جو چیز کثیر الاستعمال ہو تو اس میں تھوڑی گنجائش دی جاتی ہے، تو اب یہاں اس کے اندر بھی گنجائش آپ کو دی جائے گی کہ جب ظرف کثیر الاستعمال ہے تو اس صورت میں وہ گنجائش مل سکتی ہے کہ آپ خبر کو مبتدا پر اس میں ان پر مقدم کر سکتے ہیں، جیسے ان زیدن فی الدار ہے، تو اب آپ جو ہے فی الدار کو مقدم کر سکتے ہیں زیدن پر، آپ کہہ سکتے ہیں ان فی الدار زیدن، لیکن ان زیدن قائم ہے تو آپ ان قائم زیدن نہیں کہہ سکتے، تو یہ فرق ہو گیا، آپ کو سمجھ آ گیا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس لیے کہ مصنف نے کہہ دیا کہ ظروف کے اندر گنجائش ہوتی ہے، ظروف کے اندر آپ کو گنجائش ملتی ہے، اس لیے کہ یہ کثیر الاستعمال ہوتی ہیں، اور کثیر الاستعمال جو ہو تو اس کے اندر پھر گنجائش دی جاتی ہے اس کو استعمال کرنے میں، اگر اس میں گنجائش نہیں دی جائے تو پھر تھوڑا حرج واقع ہوتا ہے ترکیب وغیرہ کا، تو اس لیے اس کو ان کو گنجائش دی جاتی ہے۔ تو یہ دو چند باتیں تھیں خبر ان اور اس کے اخوات کے متعلق مصنف رحمہ اللہ نے آپ کے سامنے رکھی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔